بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ توبۃ النصوح کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں نصوح کون تھا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نصوح کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، لہٰذا یہ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ نصوح کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ نصوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنے ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا، سبھی اس کو عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا رہا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ یہ ملازمت چھوڑ دے اور اس کام سے توبہ کر لے، لیکن وہ ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا اس کا قیمتی موتی کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، لیکن ہیرا نہیں ملا۔ نصوح رسوائی کے ڈر کی وجہ سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں، سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی درگاہ میں دل سے توبہ کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، اور دعا کی کہ یا خدا میری لاج رکھ لے۔ اچانک باہر سے آواز آئی کہ نصوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نصوح نے آنکھوں سے شہزادی سے رخصتی لی اور گھر آ گیا۔ نصوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لیا تھا۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نصوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھوں میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کبھی حمام نہیں گیا۔ نصوح نے دیکھا کہ اس کا شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کا ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے کی ہوگی اور اسے بھاگ کر یہاں پر آ گئی ہے۔ تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں جب تک اس کا مالک مل نہ جائے۔ لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد بھینسے نے بچہ دیا اور نصوح کا دودھ استعمال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گئے جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نصوح سے پانی مانگا۔ نصوح نے سب کو دودھ پلایا اور سب کو سیراب کیا۔ قافلے والوں نے نصوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نصوح نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ جانے سے پہلے تاجروں نے نصوح کو بہت سارا مال دیا۔ نصوح نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نصوح کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نصوح کی شہرت بادشاہ تک پہنچ گئی، بادشاہ جو اس شہزادی کے باپ تھے۔ بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کا بہت اشتیاق پیدا ہوا۔ انہوں نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار میں تشریف لے آئے۔ جب نصوح کو بادشاہ کا پیغام ملا، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا اگر نصوح نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نصوح کے علاقے میں داخل ہوئے، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق بادشاہ کو نصوح سے ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نصوح کو تخت پر بٹھایا۔ نصوح نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اس شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن نصوح تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی داد رسائی کر رہے تھے۔ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، آپ کی عدالت میں اپنی بھینس کا طلبگار ہوں۔ نصوح نے کہا تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نصوح نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو ادا کر دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نصوح، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دونوں فرشتہ ہیں اور تمہارا امتحان لینے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ بارہ الہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔